بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی کہ لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے؟ 18 سالوں تک ایک موذی بیماری میں رہ کر بھی اپنی زبان سے اف تک نہ کہنے والے ایک عظیم اور صابر نبی کی داستان۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا عبرانی نام اونگ تھا، جنہیں توریت میں جوب کہا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش عرب کے شمال میں بصرہ نامی بستی میں ہوئی۔ حضرت ایوب کے والد کا نام اموس تھا۔ آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ محققین نے لکھا، حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ تھا۔ تقریباً 1300 اور 1500 کے مسیح کے درمیان اللہ نے حضرت ایوب کو منصب نبوت پر فائز کیا، اور آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ حضرت ایوب کو اللہ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے مال و مویشی کی تعداد ہزاروں میں تھی اور خدمتگار اور نوکر چوکر سینکڑوں میں۔ بے شمار باغات، کھیت کھلیان آپ کی ملکیت تھی۔ ایوب علیہ السلام نہایت ہی سخی انسان تھے۔ غریبوں کو امداد و فقر اور مسکین کی اطاعت، بے کسوں کی دستگیری، بیوہ اور یتیموں کی کفالت، مظلوموں کی فریاد کشی اور لنگر عام کھلانا آپ کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق توریت میں ایک صحیفہ موجود ہے جسے صحیفہ ایوب یعنی دی بک آف جوب کہتے ہیں۔ آپ کی بیوی کا نام بی بی رحیمہ یا لیہ تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب لوگوں کو دین ابراہیمی کی تعلیم دیتے اور انہیں شرک اور بت پرستی اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کرتے اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے۔ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور شکر گزاری میں مشغول رہتے کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری، عاجزی اور فرمانبرداری کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ نے ایوب علیہ السلام پر انعام کی بارش کی ہے، اس وجہ سے وہ نیک اور شکر گزار ہیں۔ اگر اس پر مصیبت نازل کر دیں تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو آزمانے کا حکم سنایا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ایوب علیہ السلام پر مشکلات اور مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ غلہ کے گوداموں میں اچانک آگ لگ گئی اور آپ کا سارا مال اور اسباب جل کر خاک ہو گیا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ پھر کچھ دن بعد گزرے کہ ڈاکوؤں نے آپ کے غلاموں اور نوکروں کو مار کر آپ کا سارا مال مویشی لوٹ لیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی کل جمع پونجی برباد ہو چکی تھی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کے حضور کی بات کا شکوہ نہیں کیا۔ اب دن بدن جب آپ کی اولاد ایک مکان میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو اچانک مکان کی چھت گر گئی اور وہ سب اسی وقت فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب یہ نہ مال تھا، نہ مویشی، نہ نوکر اور نہ ہی اولادیں۔ خوشحالی کی ایک بھی علامت باقی نہ رہی۔ پے در پہ تباہی اور ایسے واقعات سے لوگ حواس کھو بیٹھے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی روشن پیشانی پر ایک شکن تک نہ آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے باہر آپ کے سروکار اور آپ کی قوم کے لوگ کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور سب حضرت ایوب علیہ السلام کے اس ساختہ حالی اور مصائب پر گریہ زاری کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت تک فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ یا اللہ، آپ نے یہ سب کچھ دیا تھا اور آپ نے ہی اپنی امانت واپس لے لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، مزید سخت آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بدن میں خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ یہ خارش ایک موذی بیماری میں بدل گئی۔ اس موذی بیماری کو دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ داروں نے تعلق ختم کر دیا۔ لوگ آپ سے الگ ہو گئے اور آپ کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ اس مشکل وقت میں آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہی۔ آپ کی زوجہ نے بیمار شوہر کی ذمہ داری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، محنت مزدوری کر کے اخراجات پورے کرتی رہی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خوب خدمت کی، لیکن بیماری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس دوران ایک شیطان طبیب کی شکل میں حضرت کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے
اپنے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا میں ان کا علاج کر دوں گا، لیکن اس شرط پہ کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں کوئی اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو اس طبیب کے بارے میں بتایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر آپ اللہ نے مجھ کو شفا دی تو میں تجھ کو 100 پتھریں ماروں گا، کیونکہ تو اس کی باتوں میں آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت رنج ہوا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا حوصلہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ اس نے میری بیوی سے کفریہ کلمات کہلوانا چاہا جو شرک کے الفاظ ہیں۔ اس طرح وقت گزرتا رہا، آپ کی تکلیف بڑھتی رہی، جسم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ رہا۔ حضرت ایوب شہر کے ایک ویران کونے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور شکر ادا کرتے اور ہر وقت زبان پر اللہ کا نام ہوتا۔ اب تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ آپ کے جسم کا گوشت ختم ہو چکا تھا، اب ہڈیاں اور پسلیاں رہ گئی تھیں۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کہ اب اللہ سے دعا کریں، آپ کو اللہ ضرور اس بیماری سے نجات دلائے گا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے 70 سال مجھے ایسی صحیح سلامت رکھا، اب کم از کم 70 سال میں صبر کر لوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہا کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اس طرح آپ بیماری میں مبتلا نہ ہوتے۔ پھر اس بات پر حضرت ایوب علیہ السلام غمزدہ ہوئے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ ایک قول کے مطابق 3 سال اور ایک قول کے مطابق سال تک۔ برسوں مشقتیں اور تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی آپ برابر صبر شکر کرتے رہے اور پھر آپ نے اللہ کے حکم سے یوں دعا مانگی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اب آپ اللہ کے آزمائش پر پورا اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور آپ نے اپنے کمزور جسم کو اس پانی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانائی آتی رہی، آپ دیر تک نہاتے رہے یہاں تک کہ صحت مند ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت سے جوڑے بھیجے، جیسے ہی آپ نے پہنے اور آپ ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ جب آپ کی بیوی وہاں تشریف لے آئی تو آپ کو پہچان نہیں سکی اور اس شخص سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں پر ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایوب ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے بولا، میں ایوب ہوں، اللہ نے میرے جسم مجھے لٹا دیا۔ اللہ کے معجزے سے، اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ دونوں صحت یاب اور تندرست ہو گئے، پھر سے جوان ہو گئے، اب اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے۔ اللہ نے آپ کو مال مویشی، اولادیں، سب اور اسباب اور سامان پہلے سے بھی وسیع فرمائے۔ ایک روایت ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم پر اتنا برسا کہ سونا کر دیا اور دوسرے بادل نے جو کے کھلیان کو چاندی سے بھر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 4 پشتوں کو پھلتے دیکھا اور 140 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور جب امتحان اور آزمائش میں پورا اترتے ہیں تو خداوند ان کی درجات بھی اتنے ہی بلند کر دیتا ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر انسان جان کے امتحان کے بعد اس کو کچھ نہیں ملنا تو وہ امتحان سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے لگے گا۔ صبر کرنا پیغمبر کی صفت ہے، صبر زندگی کے آداب سکھاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔